اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے جو پروگرام ہے اس میں میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اکثر لوگ آتے ہیں آستانے میں تعویذ لینے کے لیے اور مختلف اپنے مسائل اور پریشانی کے لیے۔ ظاہر بات ہے جو بندہ پریشان ہوگا، پریشان حال ہوگا تو پھر وہ تو یہاں وہاں جائے گا۔ اب جس کو پہلے فائدہ ہو چکا ہے، اب وہ کسی اپنے دوست یا رشتہ دار سے کہے گا کہ یار میں فلاں آستانے گیا تھا یا فلاں بزرگ کے پاس گیا تھا یا فلاں پیر صاحب کے پاس گیا تھا، میں نے وہاں دعا کروائی یا مجھے تعویذ دیا تو یا مجھے وظائف ذکر و اذکار بتایا تو وہ میں نے کیے، 5 وقت نماز کی پابندی کری تو میرا الحمدللہ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ایک دوسرے کو بتانے سے لوگ آتے ہیں خانقاہوں پہ، آستانوں پہ۔ تو اب کچھ اس طرح کے بھی لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسم اعظم بتا دیں، کہ ہم اسم اعظم بتا دیں کہ یعنی ہم اپنا ہر کام اسی اسم اعظم سے لے لیا کریں۔ اسم اعظم کی بات چھڑی تو مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد ہے۔ ایک بزرگ کے خانقاہ پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، شیخ تھے، وہ شیخ اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک دن ایک فقیر آ گیا، یعنی ایک درویش نما بندہ وہ آ گیا، یعنی وہ بھی تھا اپنے اس میں، لیکن یہ کہ وہ اس شیخ کے لیول پہ نہیں تھا۔ تو وہ فقیر شیخ کے خانقاہ پہ آیا، وہ کس نیت کس ارادے سے آیا؟ وہ اسی نیت ارادے سے آیا کہ اس کو پتہ تھا کہ شیخ کے پاس اسم اعظم ہے، تو وہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا۔ تو شیخ نے فرمایا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ شیخ میں آیا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس اسم اعظم ہے، آپ مجھ پہ کرم نوازی کر کے مجھے اسم اعظم عنایت فرما دیجئے۔ تو شیخ نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اسم اعظم تو تم مجھ سے مانگ رہے ہو، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ پہلے کہ تم اسم اعظم کی اہلیت بھی رکھتے ہو یا نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اس کے اہل بھی ہو یا نہیں، کیونکہ اسم اعظم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر کسی کو دے دیا جائے۔ تو اس شخص نے، اس فقیر نے کہا کہ بالکل میں اس کی اہلیت رکھتا ہوں، آپ مجھے عنایت فرما دیجئے۔ شیخ نے کہا اچھا، تو تم ایک کام کرو، پہلے کام یہ ہے کہ تم شہر کے باہر کے دروازے کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ، شہر کا جو بیرونی دروازہ ہے اس کے پاس جا کے کھڑے رہو اور وہاں کھڑے ہو کے دیکھنا کہ وہاں پہ جو بھی واقعہ ہو تم آ کر مجھے بتا دینا۔ فقیر بالکل شیخ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، کیونکہ اس کو تو اسم اعظم فقیر کو چاہیے تھا اور شیخ کا حکم تھا تو کیسے ٹال سکتا ہے، تو وہ فقیر وہاں سے چل دیا۔ فقیر وہاں سے چلا گیا، وہ شہر کے دروازے کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کافی دیر انتظار کی، یہاں وہاں دیکھا تو اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ تو اب یہی سوچ ہی رہا تھا کہ میں بس واپس لوٹ آؤں، تو اسے ایک منظر نظر آیا، ایک واقعہ نظر آیا، تو وہ رک گیا وہیں پہ اسے دیکھنے کے لیے۔ اس نے یہ سوچا کہ کہیں یہ وہی واقعہ تو نہیں ہے کہ شیخ نے مجھے کہا کہ شہر کے بیرونی دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، تم ایک واقعہ جو بھی دیکھو آ کے مجھے بتا دینا۔ اچھا، تو وہ واقعہ اس نے دیکھا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک بزرگ وہ گدھے پہ لکڑیاں لاتا ہوا جا رہا تھا، لکڑیاں لاتا ہوا جا رہا تھا وہ بزرگ، تو اچانک اسے سپاہی نے روکا اور اسے مارا، پیٹا بزرگ کو اور اس کی ساری لکڑیاں چھین لی اور اسے مار کر بھگا دیا۔ اب یہ شخص دور سے وہیں فقیر اس کو دیکھتا ہوا پریشان حال شیخ کی خدمت میں ہانپتا ہوا حاضر ہوا کہ شیخ نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ آ گئے تم، تو کیا منظر دیکھا تم نے؟ اس نے سارا منظر بیان کیا۔ جب اس نے سارا منظر بیان کیا تو شیخ نے کہا کہ یہ شخص جو گدھے پہ لکڑیاں لاتا ہوا جا رہا تھا، یہ وہی بزرگ ہے جس نے مجھے اسم اعظم عطا کیا ہے، کیا تم یقین کرتے ہو اس بات کا؟ اس نے کہا کہ شیخ آپ فرما رہے ہیں تو کیسے یقین نہیں کروں گا؟ تو شیخ نے یہی فرمایا کہ اسم اعظم مجھے اسی بزرگ نے جو لکڑیاں گدھے پہ لاتا ہوا جا رہا تھا،
اسی بزرگ نے مجھے عنایت کی ہے۔ تو اب اگر تم مجھے بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس اسم اعظم ہوتا، اس وقت تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے، تو تم اس سپاہی کے ساتھ کیا کرتے، یا اس وقت تم کیا اقدام کرتے؟ اس نے کہا اس فقیر نے کہا کہ میں اس اسم اعظم کے سے یہ کرتا کہ میں اس سپاہی کو وہیں پہ بد دعا کرتا اور مار دیتا۔ شیخ نے کہا کہ یہی اصل بات ہے کہ اب دیکھو، نااہل کے پاس اگر اسم اعظم ہوگی تو وہ اسی طرح کی سوچ رکھے گا، اور اسی لیے اسم اعظم ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ اسم اعظم کے لیے اور ایسے بڑے اعمال کے لیے انسان کو پہلے اس کا اہل بننا پڑتا ہے، اور اس میں صبر، تحمل، بردباری، توکل، یہ سب چیزیں، صلہ رحمی، یہ سب جب تقاضوں پہ وہ پورا اترے گا، اس کے بعد وہ اس چیز کا اہل ہوگا کہ اس کو کوئی اسم اعظم یا کوئی ایسا بڑا عمل دیا جائے جو کہ لوگوں کو نفع پہنچائے، نہ کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس چیز کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھائے۔ تو اکثر وظائف، عملیات اور ان چیزوں میں اجازت شرط ہوتی ہے۔ اجازت شرط ہونے کی وجہ میں ایک یہی بھی ہے جو یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے اس فقیر کا اور شیخ کا۔ اجازت یہی چیز ہے۔ اب اگر اپنی طرف سے کوئی عمل کر بیٹھتے ہیں تو اس میں رجت شدید میں مبتلا ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے، اور اسی لیے بزرگوں نے اس چیز کو منع فرمایا ہے کہ آپ پہلے کسی چیز کے اہل بنو، تو اس کے بعد آپ کو اجازت دی جائے گی اور وہ چیز عطا کر دی جائے گی۔ اس میں اس بزرگ کا، اس شیخ کا، اس پیر کامل کا فیض بھی اس میں جاری ہو جائے گا۔ تو بات ساری یہ ہوتی ہے۔ اب بزرگوں کی کرامات اور یہ چیزیں تو بہت آگے کی باتیں، بڑی بڑی باتیں، بزرگوں کی باتیں، لیکن قصہ مختصر کہ یہ کہ ہر ایسی چیز کو دیکھ کے یا پڑھ کے یا سن کے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس بھی آ جائے۔ ہم پہلے یہ نہیں دیکھتے، اپنے اعمال کو اپنے گریبان میں نہیں جھانک کے دیکھتے کہ ہم آیا اس چیز کے اہل بھی ہیں یا نہیں۔ آپ پہلے نماز پنجگانہ کی پابندی رکھیں، صحیح ہے، شریعت کے پابند رہیں، جو چیز قرآن و حدیث و سنت میں ہے ان چیزوں کی پابند رہیں۔ آپ جب ان چیزوں کے پابند رہیں گے کہ کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھو، نماز کیسے پڑھنی ہے، اور یہ باقی سارے جو دین کے ارکان ہیں ان میں تو آپ پہلے پورا اترو۔ ان چیزوں کو پیچھے رکھ کے آپ جو ہے نا ڈائریکٹ اسم اعظم اور بڑے بڑے اعمال کے لیے لوگ کوششیں کرتے ہیں، اور اگر اس کو مسجد کا پیش امام کہے کہ آپ 5 وقت نماز کے لیے آ جاؤ، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن ایک مولوی اس کو ایک تعویذ دے گا کہ یہ تعویذ جب تک کام نہیں کرے گا جب تک تم 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑو گے، مطلب پڑھو گے۔ تو یعنی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو گے تب تمہارا یہ تعویذ کام کرے گا، تب تو بالکل 5 وقت کی نماز بھی پڑھے گا اور دعائیں بھی مانگے گا اور تہجد بھی پڑھے گا، چاشت بھی پڑھے گا، اشراق بھی پڑھے گا، کیونکہ وہ اس مولوی نے، تعویذ دینے والے نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس تعویذ سے کام لینے کے لالچ میں وہ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یار تم ویسے بھی نمازیں پڑھو بھائی، ویسے نمازیں پڑھو تو تمہیں شاید تعویذ دینے کی ضرورت ہی، نوبت ہی نہ آئے۔ بات ساری یہ ہے کہ جو ہے نا ہم پہلے اپنے آپ کو درست کریں، اپنے قبلہ درست کریں، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور بزرگان دین کے احکامات پہ چلیں کہ انہوں نے کس طریقے سے دین کو نبوت کے اور صحابہ کے بعد پھیلایا اور پوری دنیا میں پھیلایا۔ اور ولی ہر دور میں آئے گا، یہ تو اٹل ہے، ولی ہر دور میں آئے گا۔ اللہ کے ولی اور صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے راستے پر چلو گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ اگر آپ کامیابی دنیاوی چیزوں میں ڈھونڈتے ہو تو پھر بھول جاؤ، اسم اعظم بھی آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ یہ قصہ مختصر یہ ہے۔ باقی یہ کہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔